لله رب العالمين والصلاة والسلام على يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآدم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ السلام آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس ذات پاک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری عمر مطلوب طاہری صاحب کا، جنہوں نے مجھے مدعو کیا ہے اور کچھ گزارشات ہیں کہ جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آج کے دور کے اندر ہمیں کن رستوں کے اوپر چلنا چاہیے اور کن سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ نکاح انسان کی بہت اہم ضرورت ہے۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی خطبہ نکاح فرماتے تو اس آیت کو ضرور پڑھتے تھے۔ وہ آیت یہ ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وہ اللہ کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی جناب آدم سے، اور پھر اس ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا جوڑا بنا دیا۔ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا خروج ہوا تھا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے پوری روئے زمین کے اوپر انسانوں کا، مردوں اور عورتوں کا ایک پورا ایک جال بچھا دیا ہے۔ تو یہ جو تعلق ہے مرد اور عورت کا، اور اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ایک مذکر اور مؤنث ایجاب و قبول کے ذریعے گواہوں کی موجودگی کے اندر حق مہر کو معین کرنے کے بعد ایک معاہدہ کرتے ہیں، اس معاہدے کا نام ہی نکاح ہوتا ہے۔ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو پھر مرد اور عورتوں دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر شاید کوئی بات نہیں کہی جا سکے گی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوہر کی تعظیم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضور میرا جو اونٹ ہے وہ باولا ہو گیا ہے اور وہ اپنے قریب کسی کو آنے نہیں دے رہا۔ آپ علیہ السلام اٹھے اور ایک باغ تھا انصاری کا، اس کے اندر چلے گئے۔ آپ دیکھیں کہ مدینہ کے اندر جو باغ ہیں ان کے ارد گرد دیواریں بنائی گئی۔ تو آپ جب دروازے کے قریب پہنچے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، جو اونٹ ہے یہ ایک عجب اس کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اگر وہ اونٹ کی تخلیق کی طرف ہی غور کریں تو انہیں خدا تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں کا علم ہو جائے گا کہ اس کے اندر اللہ نے کتنی نشانیاں رکھی ہیں۔ دیکھیے جتنے بھی جانور ہیں ان کے اوپر چھلانگ لگا کر بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن اونٹ اتنا مطیع اور فرما بردار ہے، یہ اپنے سوار کے لیے خود بیٹھ جاتا ہے، یہ خود بیٹھ کر اپنے سوار کو اپنے اوپر سوار کرتا ہے، اور یہ بار برداری کے کام بھی آتا ہے، اس سے نسل کی افزائش بھی ہوتی ہے، اس سے دودھ بھی لیا جاتا ہے، گوشت بھی لیا جاتا ہے، اور یہ مطیع اتنا ہے کہ اگر 4 سال کے بچے کو اس کی نکیل تھما کر
چلا دیا جائے تو اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ جگہ اگر بگڑ جائے تو اس کا عالم یہ ہے کہ اپنے سامنے کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا. تو لہٰذا وہ اونٹ جب باولا ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کے پاس پہنچے. جب دروازے کو کھولا تو وہ اونٹ دوسرے کنارے سے بھاگتا ہوا آپ کی طرف آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوڑ دو. جب وہ آیا تو اس نے اپنے سر کو حضور کے قدموں کے اندر رکھ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گردن کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس سے کچھ گفت و شنید ہوئی اور اس نے سجدہ کیا. ایک روایت میں ہے صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا یہ تعظیمی سجدہ ہے، وہی جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے کیا، وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا ہے، تعظیمی سجدہ تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کی کہ حضور یہ اونٹ ہو کر یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو تعظیمی سجدہ کریں. تو فرمایا ایسا نہیں ہے، میری شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے. فرمایا اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. شوہر کی تعظیم کے لیے اس سے بڑا جملہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ جو اسی کے لائق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرد کے لیے ظاہر کی ہے. اور عورت کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عورت کی کوئی بات تمہیں ناپسند بھی ہو، یعنی کوئی بات تمہیں پسند نہیں ہے، کوئی ناپسند بھی ہو، تو لیکن کوئی نہ کوئی خوبی تو اس کے اندر ہوگی جو تمہیں پسند ہو. تم اس کی وہ خوبیوں کو چھوڑ دو، ان باتوں کو، ان کمیوں کو چھوڑو، ان چیزوں کی طرف آؤ کہ جو تمہیں کوئی نہ کوئی عادت اس کی تمہیں پسند ہو. عورت کی پسندیدہ عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے اثار کرتی ہے، اپنے گھر کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو چھوڑ دیتی ہے، وہ آنگن کے جس کے اندر وہ پلی بڑی ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے. اپنے خاوند کی محبت کے لیے اپنے عظیم گھر کو چھوڑ کر وہ اپنے خاوند کے گھر کے اندر آ کر اس کو آباد کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ جو اس کی عادت ہے یہ کتنی خوبصورت ہے کہ وہ اثار کرتی ہے اپنے خاوند کے لیے اس کو. تو فرمایا اگر تمہیں کوئی اس کی کوئی عادت بری بھی لگے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھو کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی تو موجود ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے عورت کا حکم حق بیان کرتے ہوئے میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا. دیکھیے شریعت کے اندر جو نکاح ہے اتنا آسان معاملہ ہے، اتنا آسان معاملہ ہے کہ ہم نے اس کو دشوار کر رکھا ہے. شریعت کے اندر 6 چیزوں کا نام نکاح ہے، ان میں سے 2 چیزیں فرض ہیں، ایک چیز واجب ہے، 3 چیزیں سنت ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران رہیں گے اس بات کے اوپر کہ کتنا آسان عمل ہے جس کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے. ہم نے اس کو آسان کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو چیز فرض ہے نکاح کے اندر وہ ہے 2 گواہوں کا موجود ہونا، اور گواہوں کے ساتھ ساتھ ایجاب و قبول ہونا کہ مرد یہ کہے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں، عورت یہ کہے کہ میں قبول کرتی ہوں، یا عورت یہ کہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، مرد یہ کہے کہ میں قبول کرتا ہوں. تو لہٰذا یہ 2 چیزیں فرض ہیں. ایک چیز ہے واجب جس کو حق مہر کہا جاتا ہے. حق مہر جو ہے کم از کم 10 درہم کی مقدار ہونا چاہیے. اور ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ ہر زمانے کے اعتبار سے حق مہر ہوتا ہے، ہر دور کے، ہر قبیلے کے اعتبار سے، ہر شہر اور ہر گاؤں کی رسم و روایات کے اعتبار سے مہر ہوتا ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ اوسط جو حق مہر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جتنا کماتا ہے اس کو 1 ماہ کی جو تنخواہ ہے اپنی بیوی کو حق مہر دینی چاہیے. یعنی اگر وہ 10,000 کماتا ہے تو 10,000 حق مہر معین کرے، 20,000 کماتا ہے تو 20,000، 50,000 کماتا ہے تو اپنی بیوی کا حق مہر 50,000 معین کرے. تو یہ واجب ہے اس کے لیے کہ وہ حق مہر دے کر اس کے عوض میں اس کی ملک بزہ کا مالک بن جاتا ہے. اور پھر جو چیزیں سنت ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے خطبہ نکاح ہوگا، دوسرا چھہارے بانٹے جائیں گے، پھر ولیمہ ہوگا دوسرے دن کے اندر. یہ 6 چیزیں ہیں نکاح کے اندر. اگر آپ اس کے اندر غور کریں تو یقیناً آپ اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نکاح ایک آسان امر ہے،
اس کے اندر کوئی دشواری نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایک بات کا اہم خیال کرنا ہے آپ نے بھی اور ہم سب نے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نکاح کریں بچی کا، اس سے پوچھیں، اس کی رضامندی کو پوچھیں۔ بچے کا نکاح کریں تو اس کی رضامندی کو پوچھیں کہ فلاں عورت کے ساتھ، فلاں لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ فلاں قبیلے سے اس کا تعلق ہے۔ لڑکی سے پوچھیں کہ فلاں مرد کے ساتھ، فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس کی یہ خاصیت ہے، یہ کام کرتا ہے، اتنا علم ہے، یعنی اس کے بارے میں اس کو علم ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹایا تھا تو کیا کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم اپنی رائے بتاؤ، تمہاری کیا رائے ہے۔ اگر ابراہیم کہتے کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، اسماعیل کیوں آگے سے انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ مطیع تھے اپنے والد صاحب کے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بچے کی رائے کو لیا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا ضرور پائیں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر، یعنی لٹانے سے پہلے پوچھ لیا، جب ہم اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا نکاح کرتے ہیں کیا ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے؟ کیونکہ انہوں نے تو ایک ہی مرتبہ ذبح ہونا تھا، اس کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ روح جو ہے وہ جدا ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ جو بیٹی کا نکاح یا بیٹے کا نکاح ہم ایسے معاشرے کے اندر یا ایسے گھر کے اندر کر دیتے ہیں تو وہ تو ہر روز جیتی ہے اور ہر روز مرتی ہے۔ بندہ ہر روز جیتا ہے، ہر روز مرتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ عورت کو اور مرد کو دونوں کو پوچھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے پہلے نکاح کر دیا، بچپن میں ہی تمہاری بات ہم نے کر دی تھی، ایسا نہیں ہے۔ شریعت بھی ان کو اس بات کی پابند نہیں کرتی ہے۔ جب انسان مکلف ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو وہ خود مختار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکا بھاگ کر نکاح کرے، لڑکی بھاگ کر نکاح کر لے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ اپنے والدین کی عزت کا انہیں احترام ہو، اپنے والدین کی رائے کا احترام ہو۔ یہ کیا مقصد تھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے ساختہ یہ کہا تھا کہ آپ کر گزریے، آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ تو اسی طرح میرے ساتھیوں، دوسری جو بات ہے ہمارے اندر وہ ہے 5 چیزیں ہم نے ضرور کرنی ہے نکاح کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ نکاح مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ نکاح کی جو رسم ہے وہ مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح اعلانیہ طور پر کیا کرو اور نکاح مسجد کے اندر کیا کرو۔ دیکھیے، اگر کوئی عیسائی ہے، وہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو، تو جو اس کا پادری ہے وہ کہتا ہے پہلے چرچ کے اندر آؤ تو تمہارا نکاح ہوگا۔ جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں اور ان کے جو متولین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نکاح کروانا ہے تو مقدس جگہ کے اندر آؤ، پھر ہم آپ کا نکاح کریں گے۔ بڑے سے بڑا عیسائی بادشاہ بھی ہوگا تو اس کا نکاح اس کے کلیسا کے اندر ہوگا، وہ گھر کے اندر یا پارٹی کے اندر نکاح نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے اپنی عبادت گاہ کلیسا کی اور اپنے پادری کی عزت رکھی ہوئی ہے کہ وہ مسجد کے وہ اپنے کلیسا کے اندر آ کر نکاح کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ مسجد کے اندر نکاح ہو، پہلی یہ صورت ہے۔ دوسری یہ صورت ہے کہ بارات کا تصور اسلام میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی صورتحال ہو میرے ساتھیوں کہ ایک بندہ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے اور 400-500 بندہ ایک جتھا کی صورت میں، ایک فوج کی صورت کے اندر اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، جا کے غلبہ کر لیتا ہے اور دعویٰ بول دیتا ہے۔ ایک باپ آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے، اب اس کے لیے برات کا انتظام کرنا، اتنی برات کا 400 بندے کا انتظام ہے، 300 بندے کا انتظام ہے، پہلے ساری ڈیٹ بندے فکس کیے جاتے ہیں کتنے بندے ہوں گے۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ اسلام کے اندر یہ ذرا برابر بھی برات کا تصور موجود نہیں ہے۔ میں پورے دعوے سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے،
یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، بات جانتے ہیں کہ یہ ایک معقول عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ لڑکے کا گھر آباد ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دعوت کرے۔ لڑکی تو اپنے گھر کو چھوڑ کر آ رہی ہے۔ آپ میں سے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جب بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے ہیں تو کیا صورتحال ہوتی ہے کہ اپنے جگر پارا کو جدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک جانور جس کو ہم قربانی کے لیے لاتے ہیں 10-15 دن پہلے، جب ہم اس کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو ہمارے بچے رونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں۔ تو جس بچی کو ہم نے اتنے پیار سے لاڈ سے پالا ہوا، 19 سال کی، 16 سال کی، 18 سال کی عمر میں، 20-22 سال کی عمر میں جب گھر سے اس کو جدا کرتے ہیں، کیا یہ خوشی کا عالم ہوتا ہے؟ یہ خوشی نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا باپ کے کندھوں کے اوپر، جس کو باپ نے بڑی نہایت خوش اسلوبی سے اس کو ادا کر دیا۔ یعنی یہ ایک بار تھا، ایک بوجھ تھا، وہ ادا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اندیشہ باقی رہتا ہے۔ پتہ نہیں مزاج ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں اگلے گھر کے اندر کیا صورتحال ہو سکتی ہے، پتہ نہیں اگلے معاملات کے اندر کیا ہوگا۔ باپ اور والدہ دونوں اس فکر کے اندر یہ فکر لگی رہتی ہے۔ تو اس حالات کے اندر آپ دیکھیں، ان کے لیے 200 بندے کا، 150 بندے کا، 300 بندے کا انتظام کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ عقل کے موافق بھی نہیں ہے اور شریعت کے موافق تو بالکل نہیں ہے۔ عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی ہے۔ ایک تو وہ جگر پارا آپ کو دے اور ساتھ اتنے بندوں کا انتظام کرے۔ برات کا جو تصور ہے، کیونکہ ہمارے بڑے جو تھے وہ ہندوستان میں رہا کرتے تھے، ہندوؤں کا ایک تصور ہے، وہاں پر ایسا ہوتا کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے اندر لڑکی کو لینے جایا کرتے وہ، اور جاتے تو آتے ہوئے جہیز بھی ان کو دیا جاتا۔ وہ جب ان کو ہندوؤں کو جہیز دیا جاتا تو وہ اتنے لوگوں کو لے کر جاتے کہ اگر راستے کے اندر ڈاکو ہوں تو ان کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں کوئی مشکل اور دشواری نہ ہو، اس لیے وہ ایک جتھا لے کر جاتے اور وہاں جا کر ایک ہفتہ وہاں رہتے۔ ہندوؤں کے اندر کیونکہ بیٹی کی وراثت کا کوئی تذکرہ موجود نہیں، وہ ایک ہی دفعہ اپنی بیٹی کو جہیز دے کر اس کو الوداع کہہ دیتے۔ تو کیونکہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت ساری رسومات جو ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے اندر جو ہیں وہ داخل ہو چکی، تو ان کے اندر یہ بھی تھی کہ برات کا ایک تصور تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے جہیز کا ایک تصور جو ہے ہمارے ہاں، جہیز نہیں، جہیز ایک لعنت ہے، یعنی جہیز نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے جہیز دیتے ہیں ان کو، اور جہیز پتہ نہیں باپ کس کس انداز سے کماتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بوڑھے بوڑھے باپ ہیں، وہ اوور ٹائم کر کے اپنی بچیوں کے جہیز کا انتظام کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بچیوں کے ہاتھوں کو پیلا کرنا ہے، میں نے ان کی خوشیوں کو پورا کرنا ہے۔ تو لہٰذا جہیز کا تصور تو موجود ہی نہیں اسلام کے اندر۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا گیا تھا تو اس کی تفسیر بھی میں کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے لگے حضور، تو پوچھا کہ علی آپ کے پاس کیا ہے؟ تو جناب علی کہنے لگے حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ حضور کی خدمت کے اندر ہی پوری زندگی انہوں نے گزار دی۔ حضرت ابو طالب نے حضور کی کفالت کے اندر ان کو دے دیا تھا، تو کہنے لگے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی آپ کے پاس ایک زرہ تھی، جاؤ اس کو بیچ کر اور بیچنے کے بعد جو اس سے ملے پھر لا کر دینا۔ حضرت علی نے جا رہے تھے تو حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا یہ زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا مجھے بیچ دیجئے۔ بیچ دی اور اس سے پیسے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پیسے جو تھے وہ حضرت فاطمہ کی زینت کے اوپر لگا دیے، اور کچھ پیسوں سے ایک گدھا بنایا گیا، اس کے لیے ان کے لیے 2 تکیے بنائے گئے، اور پھر ایک مشکیزہ بنایا گیا اور چکی بنائی گئی۔ یہ تھا صرف جہیز۔ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر جتنے بھی پیسے لگے ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورت اور عورت کے جو والد ہیں ان کے اوپر 1 روپے کا بھی کوئی ایسا خرچ نہیں ہے، کوئی بھی خرچ نہیں ہے کہ وہ 1 روپے بھی خرچ کرے۔ شریعت کے اندر تو یہ معمول ہے۔ ان کے بعد برات کا تصور جو ہے، یہ صحرا بندی کا تصور ہمارے ہاں، اسی طرح نیوتے کا جو نیوتا دیتے ہیں اس کا تصور ہمارے ہاں، یہ سارے تصور جو ہیں یہ اسلام کے اندر کوئی بھی موجود نہیں میرے بھائیوں۔
ہم نے مشکل کر دیا ہے نکاح کو. ہم کہتے ہیں اتنے پیسے ہوں گے تو نکاح ہوگا. ہم پیسے ادھار لے کر قرض اٹھا کر بچے کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں. وہ بچہ کیا کرتا ہے نکاح کے بعد بھی وہ اپنے بوجھ کو اپنے جو اس نے لیا ہوتا ہے وہ اس کو ادا کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی یا بیٹا دے دیتا ہے اور پھر اس کی مشکلات کے اندر وہ لگا رہتا ہے. پوری زندگی اس کی اس طرح گزر جاتی ہے. تو لہٰذا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے اور زنا جو ہے اس کو مشکل بنا دیا جائے. ہمارے زمانے کے اندر اس دور کے اندر زنا کرنا آسان ہو گیا ہے, نکاح کرنا مشکل ہو گیا. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے. تو عزیز ساتھیو, تیسری جو چیز ہے آپ چوتھی وہ ہے ولیمہ کرنا. ولیمہ کو حضور نے پسند فرمایا ولیمے کا کھانا برکت والا کھانا ہے, لیکن برکت والا کھانا وہ ہے کہ جس کے اندر صرف امیروں کو نہیں بلکہ ساتھ غریبوں کو بھی ملایا گیا ہو, غریبوں کو بھی دعوت دی گئی ہو, یعنی سب کی دعوت اس کے اندر ہو. آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا, ان کے جسم کے اوپر زعفران کے کچھ داغ تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ عرض کی حضور نکاح کر لیا. فرمایا اچھا نکاح کیا ہے تو اولم ولو بشات, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی کر لو, ولیمہ ضرور کرو. ولیمہ ایک بکری, عرب کے اندر جس بندے کے پاس ایک بکری ہوتی اس کو غریب شمار کیا جاتا تھا. یعنی غربت کی اگر انتہا بھی ہو تو ضروری یہ ہے کہ تم ولیمہ کرو. یہاں تک فرمایا گیا اگر کسی بندے کے پاس ولیمے کے لیے کچھ بھی نہ ہو, تم کسی اپنے گھر کے اندر کوئی کھانا کھاتے ہو, وہ کھانا لے کر اس بھائی کے گھر کے اندر جا کر کہو کہ آؤ ہم ولیمہ کرتے ہیں. اپنا کھانا لے کر اس کے گھر کے اندر جا کے کھا کے دعوت کرو اور اس کو سیلیبریٹ کرو, خوشی مناؤ. ولیمے کا یہ تصور ہے. ولیمہ جو ہے یہ سنت ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ولیمہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالہ بھیجا تھا دودھ کا بس. تو اسی دودھ کے پیالے کو میں نے پیا, حضور نے پیا, اور چند افراد تھے جنہوں نے پیا تو اس سے ولیمہ ہو گیا. یہ دیکھیے یہ کتنی سادگی ہے اسلام کے اندر. یہ آپ علیہ السلام کی جو زندگی مبارک ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے نکاح کو آسان کر دیا ہے کہ نکاح آسان ہے. اور اس کے اندر جو طلاق کا تصور ہے, میں آپ کا زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا, میں طلاق کے بارے میں جو اہم مسئلہ بس ذکر کر کے میں اجازت چاہتا ہوں, کیونکہ یہ دو مسئلے تھے یہ طوالت رکھتے ہیں. تو اس لیے طلاق یہ ہے کہ جیسے 3 بولوں سے اس نے کہا تھا, جیسے ایک شاعرہ کہتی ہے کہ فقط ان 3 بولوں سے میں بندی تو خدا ٹھہرا, مجھے جنت بسانی تھی مگر جینا سزا ٹھہرا. یعنی وہ 3 بول کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے. لیکن انہی 3 بولوں کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک حکم دیا ہے کہ اگر کہیں تمہاری نہ بن پائے تو تم ان 3 بولوں کو استعمال کر کے تم ان کو چھوڑ بھی سکتے ہو. وہ 3 بول کیا ہیں؟ جیسے اس نے کہا تھا کہ وہ جو 3 بول ہیں تم بول کر تم ان رشتوں کو توڑ دیتے ہو. بہت مضبوط رشتہ ہے جس کو اچانک تم توڑ دیتے ہو. کیا شریعت کے اندر جو طلاق ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کام ہے اپنا پسندیدہ حلال کاموں میں سے. شیطان, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ پانی کے اوپر تخت لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے جاؤ آج کام کر کے آؤ. شام کا وقت ہوتا ہے تو سارے چیلے آتے ہیں, پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو, کہتا ہے میں نے یہ فلاں بندے کو بھٹکا دیا, کہتا ہے بیٹھ جاؤ. دوسرے کو پوچھتا ہے تم کیا کر کے آئے ہو, وہ کہتا ہے فلاں بندے کو میں نے راہ راستے گمراہ کر دیا. کہا نہیں تم بھی کوئی کام نہیں بڑا کر کے آئے. ایک جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے دیکھو کام میں نے یہ کیا کہ میاں بیوی بڑے پیار سے محبت سے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے, میں نے ان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا, کان میں پھس پھس کر دیا, اور وہ اتنے پیار محبت سے ایک دوسرے کو لقمے کھلا رہے تھے. لیکن کیا ہوا, کوئی ایسی بات تلخ ہو گئی کہ میاں نے بیوی کو تھپڑ مار دیا, یہاں تک کہ اس نے ایک دوسرے سے لڑائی کر کے دور ہو گئے, کھانا بھی چھوڑ کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. میں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان اپنی مسند سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے
اور اٹھ کر کہتا ہے قریب آؤ، قریب آ کر اس کو گلے سے لگا لیتا ہے، کہتا ہے اصل کام تو تم کر کے آئے ہو۔ کیونکہ دیکھیے جب طلاق ہوگی صرف دو بندوں کی، میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ خلط ملط نہیں ہوگا، بلکہ خاندانوں کے رشتوں ٹوٹ جائیں گے۔ ایک گھر نہیں برباد ہوگا بلکہ کئی خاندانوں کی بولیاں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گی۔ تو اس نے کہا اصل کام تو تم کر کے آئے ہو، لہٰذا میاں بیوی کے اندر اگر ناچاکی ہو تو یہ نہیں ہے کہ میری بات میری بیوی نہیں مانتی تو میں نے اس کو طلاق دے دی، میں نے کہا کھانا پکا کر دو، کہتی ہے نہیں پکا کر دوں گی، تو غصے کے اندر آ کر میں نے قاری صاحب 3 مرتبہ کہہ دیا طلاق ہے طلاق ہے۔ یعنی قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں تمہاری عورتوں کی نافرمانی کا ڈر ہو تو سب سے پہلا قدم کیا اٹھانا ہے؟ فاعظوہن، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، پیار سے محبت سے ایک کمرے کے اندر اگر بیٹھ کر اس کو پیار سے بوسہ دو، اگر پیار سے گلے لگاؤ، اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ فاعظوہن، پہلا مرحلہ یہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر یہ کار آمد نہیں ہوئی یہ دعا، تو پھر واہجروہن فی المضاجع، اپنے بستر کو اس سے جدا کر لو، کیونکہ عورت ہر ایک چیز کو برداشت کر لیتی ہے، اپنے خاوند کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنے بستر کو اپنی عورت سے جدا کرو، ایک دوسرے سے کے بستر جدا کر لو۔ اگر یہ بھی فارمولہ اگر کارآمد نہ ہوا تو پھر وَضْرِبُوهُنْ، اس کو مارو تھوڑا سا۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بازو توڑ دو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب ابن عباس فرماتے ہیں مارنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کپڑا ایسے لپیٹ کر اس کو تھوڑا سا ایسے 1-2 مرتبہ لگا دو، یا کوئی مسواک پکڑ کر اس کو 1-2 لگا دو، کیونکہ عورت کی جو طبیعت ہے وہ بڑی نازک طبیعت کی مالک ہوتی ہے۔ 1-2 مسواک لگا دو بس۔ وَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائے ان کسی مرحلے میں بھی، تو پھر تم پر کوئی یہ نہیں ہے کہ تم کوئی اور راستہ اختیار کرو۔ یہ ایک مرحلہ ہے، یہ 3 مرحلے گزر گئے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اگر اس سے بھی کام نہیں بنتا تو پھر اس کے گھر کے اندر کوئی صدا بھیجو، اس کے بڑوں کو بتاؤ کہ دیکھیے میں نے اس کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی ہے، لہٰذا آپ آئیے، آپ میں سے ایک بندہ جو ہے ہمارا حاکم ہو، ہمارا فیصلہ کیجئے۔ مرد میں سے بھی ایک ہو، عورت میں سے بھی ایک ہو۔ اللہ کہتا ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر مرد اور عورت صلح کرنا چاہیں، یا وہ جو فریق میں مقرر کیے گئے امیر ہیں وہ صلح کروانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت بھی پیدا فرما دے گا۔ یہ 4 مرحلے ہیں۔ اگر اس سے بھی کام نہیں بنا ہے تو پھر پاکی کے عالم کے اندر، وہ پاکی کے دن جس کے دنوں کے اندر آپ عورت کے پاس نہیں گئے ہیں، 1 طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دو، بس کہو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں 1 مرتبہ۔ دیکھیے 1 فائر سے بھی وہی کام ہوگا جو آپ 3 سے کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن 1 کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بعد میں آپ کو ہوش آ گیا، عورت کو ہوش آ گیا، تو آپ کے پاس 2 مرتبہ اور بھی آپ کے پاس آپشن موجود ہوگا۔ 1 طلاق کے بعد، 2 طلاق کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، اگر تم نے 2 طلاقیں دی ہیں تو تم اس عورت کو چھوڑ بھی سکتے ہو، اپنا بھی سکتے ہو۔ اگر عدت کے اندر اپنانا چاہتے ہو تو نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر عدت گزر گئی ہے، اس کی 3 ماہ جو ہے گزر گئی ہے یا 3 حیض گزر گئے ہیں، تو اس کے بعد دوبارہ نکاح کرو، چند بندوں کو بٹھاؤ، زبانی کلمے پڑھو اور ایجاب و قبول کرو، نکاح ہو گیا، نکاح دوبارہ ہو گیا۔ یہ ہے شریعت کے اندر۔ ہم اپنی عورت کو 3 مرتبہ طلاق دے دیتے ہیں، 3 مرتبہ طلاق دے کر فلانے کے پاس چلے جاؤ، فلاں کہتا ہے کہ تم 100 مرتبہ بھی دو تو طلاق نہیں ہوتی، 1 ہی ہوگی۔ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، وہ کہتا ہے اچھا جب تم طلاق دے رہے تھے تو تمہارے پاس کوئی گواہ تھا؟ وہ کہتا ہے کوئی نہیں، میں اور میری بیوی تھی۔ کہا گواہوں کے بغیر طلاق ہوتی نہیں۔ کہتا ہے پھر طلاق ہو گئی، تو کہتا ہے غصے کے اندر طلاق دی تھی یا ویسے ہی؟ کوئی بندہ اس سے پوچھے کیا کوئی ماتھا چوم کر بھی کہتا ہے تمہیں طلاق ہے؟ غصے کے اندر ہی طلاق ہوتی ہے۔ تو لہٰذا طلاق جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ حمل کے اندر بھی طلاق ہو گئی، حیض کے اندر بھی طلاق ہو گئی۔ طلاق ہے، جب بھی فائر کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکل آئے گا۔ تو لہٰذا طلاق دینے کا یہ پروسیجر ہے، اسلام نے بیان کیا۔
ہم کیونکہ طلاق کے مسائل نہیں جانتے، ذرا سی کوئی بات ہوئی نہیں بس ٹھیک ہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے اوکے، لہذا پھر کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، وہ 3 طلاقوں والا کہتا ہے طلاق ایک ہوئی ہے، ایک طلاق ہوئی۔ چاروں امام اس بات پر متفق ہیں، حنبلی مذاہب مسالک میں، حنفی مسالک میں، شافعی مسالک میں، یہ چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دی ہوئی 3 ہی مراد ہوں گی، 3 ہی مراد ہوگی، وہ ایک مراد نہیں ہو سکتی۔ میں کسی بندے کو 3 تھپڑ مار کے کہتا ہوں کہ میں نے ایک مارا ہے، یہ کیسی شعوری ہوگی؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کا نکاح جتنی جلد کر سکتے ہو کر لو، وگرنہ معاشرے کے اندر سوشل میڈیا اور دوبارہ ارد گرد کے جو ماحولیات ہیں یہ انسان کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ اتنا خراب کرتے ہیں، آپ کبھی بھی یوٹیوب پر جا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، باپ اپنی بچیوں سے زنا کر رہے ہیں، بھائی اپنی بہنوں سے زنا کر رہے ہیں، یعنی اس قدر ہوس کا عالم موجود ہے دنیا کے اندر۔ یہ کس کی وجہ ہے؟ نکاح کو مشکل کر دیا، زنا کو آسان کر لیا۔ لہٰذا نکاح کو آسان کریں، جتنا آپ اس کو کلوز کرنا چاہیں کلوز کریں۔ نکاح میں نے بتا دیا، اگر آپ کہیں کہ ہم انسانوں کو، لوگوں کو، رشتہ داروں کو راضی کریں گے، نہیں ہو سکتے۔ آخری حکایت میں بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں، میں آپ کا وقت لے گیا ہوں کافی۔ دیکھیے انسان خوش نہیں ہوتے ہیں، کبھی بھی نہیں خوش ہوتے۔ آپ انسانوں کو خوش کرنے کے بارے میں نہ سوچیں، شیخ فرماتے تھے خدا اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی فکر میں رہا کرو۔ انسان کبھی بھی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ ایک بندہ تھا اپنے بچے کے ساتھ کسی میلے کے اندر گیا، اس نے کیونکہ میلے کے اندر جو چیزیں فروخت ہوتی تھیں تو اس نے کہا کہ کیا خریدا جائے؟ بیٹے نے کہا گدھا خرید لیتے ہیں، کیونکہ گدھا اس وقت کی بڑی سواری ہوگی۔ انہوں نے گدھا خرید لیا۔ اب وہ گدھا خرید کر وہ دونوں اس کے اوپر سوار ہو کر ایک گاؤں سے گزر رہے ہیں، تو گاؤں کے کچھ افراد نے دیکھا تو کہا دیکھو یہ کتنا جو ہے پست اور کمزور گدھا ہے، یہ دونوں ہٹے کٹے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ وہ دونوں نیچے اتر گئے، وہ دونوں نیچے اتر کے اگلے گاؤں کے اندر گئے تو کہا کتنے احمق ہیں، سواری ان کے پاس موجود ہے، پیدل چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو بیٹا تم اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، میں چلاتا ہوں نیچے سے۔ وہ نیچے چلانے لگا، آگے گاؤں میں پہنچے تو اس نے کہا دیکھو کہ کتنا نافرمان بیٹا ہے، خود تو اوپر سردار بن کر بیٹھا ہے، بوڑھے باپ کو چلا رہا ہے۔ اس نے کہا ابا جان آپ بیٹھ جائیے میں چلاتا ہوں۔ وہ نیچے سے چلانا شروع ہوا، اگلے گاؤں میں پہنچے تو کہا کتنا ظالم باپ ہے، خود تو اوپر بیٹھ گیا ہے، چھوٹے سے بچے کو نیچے چلا رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے گاؤں کے اندر آ رہے تھے تو وہ ان کے پاس کیونکہ پرانے لوگ تھے، ان کے پاس ایک متیر اور ایک ڈنڈا سوٹی ہوا کرتی اور وہ صافہ باندھا کرتے تھے، پرانے لوگوں کا ایک روایات تھی بڑی اچھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ 2 ٹکڑے کر کے ڈنڈا جو ہے اس کی ٹانگوں کے اندر پھنسا کر اس کی ٹانگوں کو باندھ کر ایسے اٹھا لیا جیسے ڈولی کو اٹھاتے، اپنے گاؤں کے اندر آ گئے تو کہا کہ کتنے احمق ہیں کہ جس کے اوپر سوار ہونا تھا اس کو خود اٹھا کر یہ لے کر آ رہے ہیں۔ انسان آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، اور انبیاء سے یہ خوش نہیں ہوئے بھائی۔ انبیاء علیہ السلام اتنی پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں، ان سے انسان خوش نہیں ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے ہیں، تو ہم اور آپ یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے ساتھیوں، میں آپ سے مؤدبانہ دونوں ہاتھوں کو باندھ کر گزارش کرتا ہوں، جب اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں نمائش نہ کیا کریں کہ ایک گھر کے اندر، ایک گلی کے اندر ایک پورا بڑا ڈالا کھڑا ہے اور اس کے اوپر پورا لادا جا رہا ہے جہیز کو۔ کسی کی بیٹی کو کوئی چیز دینا یہ ممانعت نہیں ہے، آپ تحفہ دے سکتے ہیں اپنی بیٹی کو، لیکن آپ کی گلی کے اندر کوئی یتیم بیٹی بھی تو ہوگی، اس کے احساسات کا بھی تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اگر اس کے دل کے اندر یہ ہو کہ کاش کہ میرا باپ بھی ہوتا تو میرے یہ نخرے اٹھاتا، مجھے یہ ساری سہولیات دیتا۔ آپ علیہ السلام نے اس چیز کا خیال رکھا ہے۔ ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے حضور صبح سے میرا بیٹا نہیں مل رہا، میں تلاش کر کر کے تھک گیا ہوں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے حضور میں نے اس کے بچے کو فلاں باغ کے اندر کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ تو اس نے جب یہ سنا، اس کے کانوں کے اندر یہ بات پڑی تو وہ اس نے بھاگنا شروع کیا، صبح سے اپنے بیٹے سے جدا تھا،
اپنے لخت جگر کو دیکھنا چاہتا تھا، تو وہ بھاگنے لگا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو بلاؤ. بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جب تم اس باغ کے اندر جاؤ تو اپنے بیٹے کو نام لے کر پکارنا ہے، اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا، کیونکہ شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے بچوں کے ساتھ کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، کہ جب تم بیٹا کہہ کر پکارو گے تو اس کے کانوں کے اندر بھی آواز آئے گی، تو اس کے دل کے اندر بھی ایک اپنے والد کی محبت کا احساس جاگے گا کہ شاید میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو اتنی محبت سے اور اتنی الفت سے مجھے پکارتا. یعنی احساسات کا تعلق، احساسات کا خیال حضور نے فرمایا ہے. جب بھی آپ جہیز دیں تو چھپ چھپا کر کوئی ایسا معاملہ کریں. اپنی گلی کے اندر کوئی یتیم بچی ہے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں. فرمایا جس بندے نے کسی یتیم بچے یا بچی کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے سر ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آپ اپنی یتیم گلی کے یتیم بچوں کا خیال کریں. تو لہٰذا ان ساری چیزوں کا میرے ساتھیوں خیال کرنا ہے. میں نے آپ کا بہت وقت لیا ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت محبت سے سنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی سوال ہو اگر آپ کا تو آپ کریں، نکاح اور طلاق کے معاملے میں کوئی ایک سوال بس آپ کر لیں اگر کرنا چاہتے ہیں تو. جی 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 یہ جو ہے چاندی، یہ پچھلے دن درس کے اوپر میں عرض کر رہا تھا کہ چاندی تولہ کے حساب سے تقریباً 11,000 روپے تولہ ہے. یہ 2 دن پہلے کا ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 11,000 روپے تولہ ہے. اور تقریباً 10 درہم جو ہیں، عرب میں جو درہم ہوتے تھے وہ چاندی کے تھے اور دینار سونے کے ہوا کرتے تھے. یہ جو ہم حقمار معین کر دیتے ہیں، جی شرعی لکھ لیں آپ حقمار. ایک جگہ پر ایسا بھی ہوا نکاح پڑھاتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 32.5 روپے لکھ لیں. کہا 32.5 روپے کیسے بنیں گے؟ شریعت کے اندر ہر دور کے اندر جو ہے حقمار کی جو مقدار ہے وہ بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ 5,000 لکھ لیں، 10,000 لکھ لیں، تقریباً 23,000 کے قریب یا 20,000 کے قریب حقمار بنتا ہے آج کے دور کے اندر. تو لہٰذا حقمار دیتے ہوئے اس بات کا خیال کریں کہ وہ 10 درہم سے کم نہیں ہونے چاہیے. تو اپنے قریبی جو سنیارہ ہے، جو زرگر ہے، اس کو آپ پوچھ لیں کہ 10 درہم کی مقدار یا وہ تولے کے حساب سے ہوتا ہے، اس کو کتنے روپے کا آتا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا. تقریباً 20-23 ہزار جو ہے وہ آج کے دور کے اندر، اب دور کے اندر موجود حقمار جو ہے وہ بنتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا. جی جی سر، جی سر میں ضرور. جی 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 ماشاء اللہ، اللہ اکبر. یہ دیکھیے، یہ جو ہے اجرت، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے اجرت کہیں، اگر کہیں بھی تو ہم نے اس کو آجر نہیں بنایا ہے. یہ جو بندہ نکاح پڑھانے والا، نکاح خواں ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اور اس کی اجرت ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے. وہ تو ایک دونوں کو ملا رہا ہے، 2 گھروں کو، 2 خاندانوں کو محبت سے ملا کر ان کو ایک برکت اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت عطا کر رہا ہے. تو لہٰذا اس کی کتنی فیس ہونی چاہیے؟ ایک تو قانونی کارروائی ہوتی ہے، وہ قانونی کارروائی کے اوپر بھی پیسے لگتے ہیں. جیسے ہم کمپیوٹرائز نکاح بناتے ہیں، اس کے اندر بعض یونین کونسل کے اندر بھی پیسے جمع کروانے پڑتے ہیں. ہر سال کے بعد آپ کو اپنا جو لائسنس ہے وہ رینیو کروانا پڑتا ہے. تو اس کے معاملے میں یہ ہے کہ دیکھیے، اماموں کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں وہ بہت کم اور معقول درجے کے اندر ہیں. یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مبارک ہے کہ جس وجہ سے کہ ہم جو ہیں وہ روزانہ ایک نیا لباس بھی پہنتے ہیں، طرح طرح کے کھانے بھی میسر ہیں. یہ دین کی برکت ہے اور حضور پاک کا صدقہ عظیم ہے. تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے پیسے نکاحوں کے اوپر، دوسری رسومات کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، تو نکاح خواں کو بھی کم از کم 10 درہم کی مقدار تو دینا چاہیے.
10 درہم کی مقدار. یہ دیکھیے جی 5,000 لے لیں امام صاحب 7,000 لے لیں 10,000 لے لیں, ٹھیک ہے. جتنا آپ زیادہ آپ کوشش کریں کہ امام کی خدمت کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں, زیادہ سے زیادہ کوشش کریں جتنی ہو سکے. لیکن اس کے اندر کیونکہ معین نہیں ہے, ہر زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے, اور رسومات کے اعتبار سے, علاقوں کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ اس کی فیس ہوتی ہے. تو لہٰذا جو معقول چل رہی ہو وہ اپنے امام کو دینی چاہیے. ہم اماموں کا حق ادا نہیں کر سکتے. پچھلی جب رمضان تھا تو میرا یہی موضوع تھا کہ ہم نے اماموں کی قدر آپ کی مسجد کے اندر ہی, کہ ہم نے اماموں کی قدر کیسے کرنی ہے. تو اس کے اندر شاید یہ میں نے عرض کیا بھی تھا, تو اماموں کو ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ جیسے ہم ان رسومات کے اوپر پیسے لگا لیتے ہیں تو امام کو دینے میں بھی ہمیں کوئی ہچکچاہٹ, کوئی بھی شرم نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ معین نہیں ہے, زمانہ کے اعتبار سے, گاؤں کے, محلے کے, شہر کے اعتبار سے ہے, جتنا آپ زیادہ کر سکیں. تو لہٰذا یہی باتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ سب اس بات پر معاہدہ کریں, یا آپ اس بات کو آپ گواہ بنا لیں مجھے, اور میں آپ کو گواہ بنا لیتا ہوں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادی سادگی سے کریں گے, انشاءاللہ سادگی سے کریں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا آپ کو, اتنی برکت دے گا اس دولے کو, اس دلہن کو, کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکیں گے. آپ اندازہ نہیں. آپ جانتے ہیں 2024 کے اندر, تقریباً 2024 کے اندر نکاح ہوا تھا میرا, تقریباً 1,70,000 کے اندر وہ سارا نکاح ہو گیا. 70,000 کے اندر ہم پورا, وہ پیسے سارے میں نے اپنی طرف سے لگائے, کسی سے 1 روپیہ ادھارا نہیں لیا گیا, اور نکاح کا صرف معاملہ ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو کم پیسوں میں بھی ہو سکتا ہے, چاہے تو زیادہ پیسوں میں بھی ہو سکتا ہے. منڈی کے اندر ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی بچیوں کا نکاح کیا ہے, ایک بچی کے نکاح کے اوپر 5,000 روپیہ لگا تھا, ایک بچی کے نکاح کے اوپر 7,000 روپیہ لگا ہے. یعنی جتنے بس افراد, 2-4 افراد آئے نکاح کے لیے, جو انہی کے کھانے کا میں نے بس انتظام کیا, باقی کوئی خرچہ نہیں ہوا. یہ ہے, یہ کریں گے دولہے والے. یہ نہیں کہ دلہن والے کہیں گے کہ جناب آپ ایسا کریں کہ آپ کوئی بندے ساتھ نہ لائیں, آپ صرف 4-5 افراد آ جائیں بس ٹھیک ہے. ایسے بھی یہ بھی ممکن نہیں, اور یہ بھی عزت نفس کا بھی اس کے اندر خیال کرنا ہے. دولہے والے خود کہیں دلہن والوں کو کہ باجی صاحبہ, بھائی جان, ہم زیادہ افراد نہیں لائیں گے, ہم صرف 4-5 افراد آئیں گے بس. آپ اپنے گھر کے اندر ہی کسی جگہ پر انتظام کر لیں, اگر ہو سکے ٹھیک ہے, نہیں تو ہم مسجد کے اندر آ جائیں گے, وہاں ہی بیٹھ کر نکاح ہوگا تو ہم وہاں سے بچی کو لے کر ہم چلے آئیں گے. بس یہ آسانی ہو جائے گی میرے ساتھیوں. ان بھائیوں کو, ان ہماری بیٹیوں کو, ان بھائیوں کو, بہنوں کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کسی یتیم بچوں کی جو والدہ ہے, کسی کے دہلیز پر جا کر ہاتھ پھیلانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑے کہ میں نے بچی کی شادی کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اس کا اجر اللہ تعالی آپ کو عطا فرمائے گا, میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے پروردگار عالم, نماز فجر کی باجماعت حاضری کو اور اس درس پاک کو تیری عزت والی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. اے مالک و مولا, پڑھنے میں, سننے میں, سمجھنے میں, سمجھانے میں کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہو چکی ہو تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے معاف فرما. اے مالک و مولا, ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما. جو ہم سب سے تعلق رکھنے والے اس دنیا فانی سے چلے گئے, ان سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما. اے مالک و مولا, جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے مالک و مولا, جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما. اے مالک و مولا, جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا. اے مالک و مولا, ہمارے وہ بیٹے, ہمارے وہ بھائی, ہماری وہ بہنیں, ہماری وہ بیٹیاں جو نکاح کے معاملات کے اندر پریشان ہیں, اے مالک و مولا تو مسبب الاسباب ہے, ان کے لیے اسباب پیدا فرما.
اے مالک و مولا سب کی بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی، کشمیری بھائیوں کی غیبی مدد فرما۔ اے مالک و مولا مسلمان جہاں بھی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اے مالک و مولا ظلم سے رہائی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اے مالک و مولا ہمیں معاف فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ اس مسجد کے جو نمازی حضرات ہیں، متعلقین ہیں، منتظمین ہیں، متوسلین ہیں، جتنے بھی نمازی ہیں، سب کے علم میں، عمل میں، اولاد میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ خصوصاً استاذ العلماء، استاذ گرامی جناب عمر مطلوب طاہری صاحب کو صحت والی طویل زندگی عطا فرما، اسی طرح دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں، سارے مسلمانوں کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔